जीवनी का नाम जीवनी क्यों रखा गया? गजदान की चरागाह कहाँ वाक़या है और इसकी अहमियत क्या है? जीना नेवल बेस कहाँ वाक़या है? बलोच और पुर्तगालियों का आपस में क्या ताल्लुक है? नीली आंखों वाले बलोच कहाँ रहते हैं? कस्बा गंज कहाँ वाक़या है और इसकी वजह शोहरत क्या है? बात सच है लेकिन बात हैरत की है, इसका क्या मतलब है? कस्बा गंज के बासी का माजरा क्या है? ईसा खान तरखान और पेड्रो का असल मसला क्या था? ये सब कुछ थोड़ी देर बाद में, लेकिन इस वक्त फ़िलहाल आपके सामने मैं हूँ तबस्सुम जलालवी और आपका पसंदीदा तारीख़ी मवाद पर मुश्तमिल चैनल तारीख़नाक। हम तफसील पर तो जाएंगे ही, लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल तारीख़नाक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सीट बेल्ट बांधकर और कमर कस कर चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली व्लॉग्स की भी खबर लेने के लिए इसके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अब चलते हैं तफसील की जानिब। जिवानी बलूचिस्तान पाकिस्तान के ज़िला गवादर की तहसील जिवानी का शहर है। कराची से 240 किलोमीटर दूर गवादर की तरफ वाक़या है। 99% लोग मुसलमान हैं। यहाँ एक छोटी बंदरगाह है और पाकिस्तान की बेरिया का एक बड़ा अड्डा जीना नेवल बेस के नाम से मौजूद है। जीवनी बंदरगाह खलीज गवादर के दाएं किनारे पर वाक़या है। 20 मील शुमाल मगरब से ईरानी बलूचिस्तान के सरहद शुरू होती है, जहाँ जदगाल कबाइल आबाद है। सरदार जीवन खान जदगाल का सदर मकाम होने की मुनासबत से इनका नाम जीवनी पड़ गया। जीवनी बलूचिस्तान की मौजूद तरीन बंदरगाह है। बड़े बड़े जहाज तो यहाँ लंगर अंदाज नहीं हो सकते, लेकिन माहीगीर कश्तियों के लिए साहिल बलूचिस्तान पर ये महफूज तरीन ठिकाना है। शिकार के खास मौसम अड़ंगा में कराची और खलीज फार्स की दूसरी बंदरगाहों से माहीगीर यहाँ खर माही यानी कार्ड का शिकार करते हैं। क्लम्स बंदरगाह के मगरब में गजदान की मशहूर चरागाह है, जहाँ एक खास किस्म की घास बकसरत उगती है और मकामी अड़ंगा के दिनों में खुश्की से आने वाली शुमाली हवाएं इस घास का बीज समंदर में फैला देती है, जो कुछ मछलियों की मनबाती खुराक है। यही वजह है कि ये मछलियाँ गोल दर गोल समंदर के इस हिस्से में आ पहुँचती हैं और इन्हें शिकार करने के लिए माहीगीरों के जत्थे भी इधर उमड़ आते हैं। सुर बंदरगाह बलूचिस्तान की जनूबी पट्टी पर साहिल मकरान बहर अरब के साथ 754 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पुर्तगाली बलोच कौन है? ये सुनकर मुझे भी हैरत का शदीद झटका लगा था। कई रोज बाद जब उनसे मिलने के लिए रवाना हुआ, तब तक बदस्तूर हैरत ज़दा था। दिल में तजस्सुस और निगाहों में इश्तियाक था। यूरोप के मुल्क पुर्तगाल से नस्ली ताल्लुकदार नीली आंखों और खुलती रंगत वाली आज के शहजादों या रईस बलोचों से मिलने का बड़ा शौक था। अगरचे आज ये अपने अजदाद से नस्ली ताल्लुक पर बज़ाहिर शर्माते हैं, मगर कल समंदर के दोष पर तैरते बड़े बड़े यूरोपी बहरी जहाज़ों वाले जहाजियों के इन औलादों ने कम से कम समंदर से ताल्लुक ज़रूर बरकरार रखा है। अजदाद समंदर के सीने पर तैरते जहाज़ों में जान नवर्दी करते थे और ये छोटी छोटी कश्तियों पर समंदर गर्दी करते हैं और साहिल पर इनकी बस्ती है। तुर्कों के समंदर से रिश्ता गंज के पुर्तगालियों की जिंदगी में जेंस की सदियों से जारी अंदरूनी कशमकश और बलोच के लाना समाजी ज़रूरत हो सकती है। मेरे लिए ये हैरत का दूसरा झटका था। बलूचिस्तान के बंदरगाही शहर गवादर से लगभग 2 घंटे और सुबह के दूर दराज मचेरों की बंदरगाह जीवनी से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर छोटा सा पसमानदा और किसी भी तरह की कशिश से आरी कस्बा गंज वाक़या है। हमने सड़क के बजाय गवादर के बुरे रेत वाले साहिल के किनारे सफर का आगाज किया। वो जनवरी की खिली धूप वाली खुशगवार सुबह थी। बलूचिस्तान में ईरानी सरहद के करीब वाक़या जीवनी के साहिल पर गुरूब आफ्ताब की दिलकशी का शुमार दुनिया के नहायत खूबसूरत साहिली मनाजिर में से एक है। कुछ लोग गंज को अंग्रेजी लफ्ज समझते हैं और
کچھ لوگ مذاق میں اس کا رشتہ بالی ووڈ کی کلاسیکی فلم گنز آف نیورون سے بھی جوڑ دیتے ہیں، مگر خزانے کے متلاشی گزری کل کے ان پرتگالی جہازیوں کی اولادوں کا قصبہ انگریزی والی گنز نہیں، فارسی والا گنز یعنی خزانہ ہے، جو کہ گنج سے بگڑتا بگڑتا گنز بنا ہے۔ کہتے ہیں کہ آج کے بلوچ اور نسل سے پرتگالی ان یورپی باشندوں کے قصبے کا اصل نام گنج تھا، جو امتداد زمانہ کے سبب بگڑ کر گنز بن گیا، جو امتداد زمانہ کے سبب بگڑتا بگڑتا گنز بن گیا۔ گنج فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے خزانہ کے۔ قصبے کی آبادی لگ بھگ ایک ہی نسلی تعلق والے تقریباً 1000 کے قریب نفوس پر مشتمل ہے۔ یہ خود کو بلوچ کہلوانے پر فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن دوسرے بلوچ انہیں حقیقی بلوچ نہیں مانتے، مگر اس پر کوئی بحث نہیں، کوئی تنازع نہیں ہے۔ نیلی آنکھوں والے محمد صالح نے مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے خود کو شہزادہ بلوچ کہہ کر متعارف کرایا، لیکن جب ان کے بچپن کے دوست اور میرے میزبان رحیم بلوچ نے انہیں مذاق میں پرتگالی کہا تو لگا جیسے وہ برا مان گئے ہو۔ لمحہ بھر توقف کے بعد وہ ہنسے۔ بات تو سچ ہے لیکن حیرت کی ضرور ہے، وہ اس لیے کہ اب تک یہ حقیقت پردے میں اور خود بلوچستان کے یہ نسلی پرتگالی باشندے بھی اس سے باعث شرم گردانتے ہیں۔ اگرچہ بلوچستان کے ساحلی علاقوں کے مکینوں کی اکثریت کا نسلی تعلق یا تو ایران کے بلوچ اکثریتی علاقوں سے ہیں یا پھر مسقط یا پھر سرزمین افریقہ سے، مگر کسی بھی نسلی گروہ کو اپنے نسلی تعلق کے اظہار پر شرمندگی نہیں، مگر شہزادہ بلوچوں کا رویہ ان سب سے مختلف بلکہ قطعی مختلف ہے۔ رحیم بلوچ کے مطابق نیلی آنکھوں اور صاف رنگت والے ان باشندوں کو پرتگال یا یورپ سے نسلی تعلق پر ندامت کی حد تک شرم محسوس ہوتی ہے۔ میں یہ منظر کچھ دیر پہلے ہی صالح کے چہرے پر جھلکنے والے تاثرات میں دیکھ چکا تھا۔ فلمنگوز کے ڈار گنز کا ساحل ہجرت کر کے آنے والے بدیسی آبی پرندوں کا سرمائی پڑاؤ بھی ہے۔ گنز کے نرگوں ساحل کی طرح ان کی آنکھوں کی رنگت بھی نیلی ہے، چہرے کے نقوش بھی ذرا مختلف ہے اور رنگت بھی خاصی صاف ہے۔ ان میں سے بعض خود کو شہزادہ بلوچ اور کچھ رئیس بلوچ کہتے ہیں، لیکن یہ شناخت صرف بامی حد تک محدود ہے۔ مجموعی طور پر یہ خود کو بلوچ ہی کہلواتے ہیں اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں، مگر بے تکلفی کے بعد محمد صالح نے اعتراف کیا کہ ویسے تو ہم یورپی نسل ہیں۔ آخر یہ پرتگالی بلوچوں کا ماجرا کیا ہے؟ چلو یہ بانڈا بھی پھوڑ دیتے ہیں۔ گنز کا قریب ترین ہمسایہ جیونی کا ساحل عالمی بحری راستہ رہا ہے۔ صدیوں پہلے انگریزوں کی آمد سے بھی 2-3 صدیوں پہلے کی بات ہے، جیونی کے ساحل پر پرتگالی جہاز آ کر ٹھہرا کرتے تھے۔ قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ صدیوں پہلے گنز کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک بحری پرتگالی جہاز خراب ہوا تھا۔ مرمت کی کوشش بہت کی گئی لیکن معاملہ طول پکڑتا گیا۔ اشیاء ضرورت کی چیز طلب کر کے جہازوں کو ساحل پر اتار لائی۔ کئی ماہ گزر گئے مگر جہاز کی خرابی دور نہ کی جا سکی اور وہ جہاز ساحل پر ہی ٹھہر کر خرابی دور ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ کئی برس اس طرح گزر گئے، نہ جہاز ٹھیک ہو سکا اور نہ ہی یہ لوگ واپس سے آ سکے۔ اس دوران مقامی باشندوں سے ان کے روابط بڑھتے گئے اور آخرکار یہ یہی کہ ہو کر رہ گئے۔ بعض جو کنوارے تھے انہوں نے اسلام قبول کیا، مقامی ثقافت کو اپنایا اور یہی شادیاں کر لی۔ بعد میں ان کی آل اولاد بھی مقامی لوگوں میں بیائی گئی۔ مقامی باشندوں سے شادیوں کے نتیجے میں ان کے پہناوے، زبان اور رواج ہی بدلے، البتہ چہرے مہرے آج بھی مختلف ہے اور آنکھیں تو بالکل ہی نیلی ہیں، اپنے پرکوں کی طرح۔ پرتگالیوں سے گنز کے باشندوں کے نسلی رشتے کی یہ روایت اس لیے بھی تقویت پاتی ہے کہ کم از کم ایک معتبر تاریخی حوالے سے پرتگالیوں کی اس خطے تک رسائی
اور گہرے روابط و اثرات کا مضبوط ثبوت ملتا ہے، جس سے گنز والوں کے پرکوں کے عہد کا تعین بھی ممکن ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ مغربی اقوام میں سب سے پہلے پرتگالی سندھ سے روابط قائم کرنے میں کامیاب ہوئے، اور یہ تعلق ہوا تھا بحری راستے سے۔ اس وقت ٹٹا مصروف ترین تجارتی بندرگاہ تھی۔ سندھ سے کپڑا، کپاس، سرخ چاول اور اصلی گھی سمیت بہت کچھ یورپ اور عرب کے ممالک کو برآمد ہوا کرتا تھا۔ تاریخ سے معتبر حوالہ ملتا ہے کہ سن 1555 عیسوی میں ٹٹا کے حاکم عیسیٰ خان ترخان نے بکر کے حاکم سلطان محمود کے خلاف کارروائی کے واسطے جنگجو فراہم کرنے کے عوض پرتگالی کپتان پیڈرو کو معقول رقم بطور معاوضہ دینے کا وعدہ کیا۔ جب بدماش جہازی پیڈرو کرائے کے یورپی جنگجو لے کر پہنچا تو اس سے قبل ہی ٹٹا اور بکر کے ناراض حاکموں میں صلح ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے عیسیٰ خان ترخان نے پیڈرو کو طے شدہ رقم کی ادائیگی سے انکار کرتے ہوئے واپس جانے کو کہا تھا۔ عیسیٰ خان ترخان کے اس دھوکے پر پیڈرو سخت ناراض ہوا اور سیخ پا ہوئے۔ پہلے تکرار ہوئی، پھر تنازع ہوا اور پھر پہنچی نوبت خونریزی تک۔ پیڈرو کے جنگجو ٹٹا پر حملہ اور ہوئے اور شہر میں بدترین لوٹ مار اور قتل و غارت کی۔ بعد میں تخمینہ لگایا گیا کہ پرتگالیوں کے حملے میں 8000 شہری موت کا نوالہ بن گئے تھے۔ یہ ٹٹا کی تاریخ کا ایک بدترین سانحہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پرتگالیوں کے جہاز جیونی کے ساحل سے ہی گزرتے ہوئے ٹٹا کی بندرگاہ تک پہنچتے تھے۔ اگر ان پرتگالیوں کا جہاز گنز کے بجائے ٹٹا پر خراب ہوتا تو شاید گنز والے آج وہاں نہ ہوتے جہاں ہیں، مگر یہ اتفاق تھا۔ جو گزر گئے شاید ان کے لیے بہت برا ہوا، اور جو ہے یقیناً ان کے سماجی اور معاشی بدحالی اور پسماندگی دیکھتے ہوئے یہی کہا جا سکتا ہے کہ صدیوں بعد بھی وہ اتفاق اب تک اچھا نہیں ان کی اولادوں کے لیے، جو کہ ابھی آپ ان کو اپنی آنکھوں سے یا کوئی بھی سیاح ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی معلوماتی فیچر جو کہ آپ کے لیے بلوچوں کے بیچ میں سے پرتگالی بلوچ کو دریافت کیا گیا۔ بہت سارے بلوچ تاریخ کے پیاسوں کو اس بات کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ آخر بلوچوں کی نسل پرتگالیوں میں سے بھی ہے۔ مکران کے بلوچوں کو تو ہم نے افریقی نسل سے پایا ہی، لیکن آج کی اس ولاگ میں آپ کو پرتگالی بلوچ کے بارے میں بھی بتایا گیا اور علاقہ گنز کے بارے میں بھی بتایا گیا، جس میں یہ پرتگالی لوگ رہتے ہیں، جس کی نیلی نیلی آنکھیں اور سمندری چہرے ہیں۔ امید ہے آج کی یہ معلوماتی فیچر آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ آپ کو پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل تاریخ ناک کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اس طرح کی معلوماتی فیچرز کی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا، تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو آپ کے موبائل پر نوٹیفیکیشن کی صورت میں بر وقت مل سکے۔ اگلی ولاگ تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ چلتا ہوں، فی امان اللہ۔